خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4واں باب، اس کی 31ویں سے 37ویں آیت مقدسہ۔ اور وہ جلیل کے ایک شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت با سبت انہیں تعلیم دیتا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام با اختیار تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی، وہ بڑی آواز سے یہ کہہ کر چلا اٹھی کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس۔ یسوع نے اسے دھمکا کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل آ۔ اس پر بدروح اس سے بیچ میں پٹک کر اس سے نکل آئی اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچایا، اور سب متعجب ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم کرتا ہے اور وہ نکل آتی ہیں، اور آس پاس کے علاقے کی ہر جگہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم چیریٹی سسٹرز جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ مل کر کلکتہ کی مقدسہ ٹریزا کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ آج آپ سب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ سب کو کھلم کھلا دعوت دی جاتی ہے کہ شام ٹھیک 5 بجے جو سینٹ جوزف چرچ ہے، یہ جو ہاسٹل کے اندر چرچ ہے، اس کے پاس جو ایک ہال ہے، اس ہال میں اس عید کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے پاکماس ہوگی، عبادت ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کی سیلیبریشن کے حوالے سے جو ہم پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب کو کھلا اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اگر وہاں پر پہنچنا چاہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ضرور جائیں اور اس بات پر شریک ہو کر ٹریزا کی شفاعت حاصل کر کے خدا سے برکات و فضائل حاصل کریں۔ ٹریزا وہ ہستی ہیں جنہوں نے وہ کام شروع کیا جو دنیا میں پہلے بھی لوگ کرتے رہے، لیکن ان کا کام تھوڑا سا انوکھا تھا۔ انوکھا یوں تھا کہ انہوں نے جہاں کہیں کسی کوڑی شخص کو دیکھنا، ہسپتالوں میں دیکھنا، گھروں میں دیکھنا، انہیں اپنے کانوینٹ میں لے آنا اور ان کی داد رسی کرنی، ان کی خدمت کرنی۔ اور 1994 میں خدا کی بندی جو ہے وہ مبارک کا درجہ حاصل کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس بات کے اوپر پہنچتی ہیں، یہ اس بات تک جاتی ہیں کہ خدا نے یہ بات مقرر کی کہ خدا کے بندہ پوپ فرانسس نے، اس وقت کے جو پوپ تھے، وہ پوپ میرے خیال کے مطابق پوپ جان پال دوم تھے، اور انہوں نے انہیں مقدسہ کا درجہ دیا۔ کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ یہ بات خدا نے اپنے نہایت ہی نزدیکی شاگرد، سارے نزدیک تھے لیکن زیادہ نزدیک جو تھا مقدس پطرس رسول تھا، اسی یہ بات کہی تھی کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر باندھ۔ اسی گدی پر جو نشین ہمارے پوپ صاحب ہیں، انہوں نے انہیں کیا کیا؟ مقدسہ کا درجہ دیا۔ آج پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ مقدسہ ٹریزا جو ہیں وہ مقدسہ ہیں، اور ان کی 5 تاریخ کو، اس ماہ کی 5 تاریخ کو ہر سال عید منائی جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ مقدسہ ٹریزا کی شفاعت کے ذریعے سے خدا جو چیریٹی سسٹرز ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں برکت دے، اور جو ان کے مریض ہیں خدا انہیں شفائے کاملہ جیسی نعمت سے نوازے۔ آج عالمی سطح پر کار خیر کا دن منایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ 5 ستمبر کو کار خیر کا دن منایا جاتا ہے، اور 5 ستمبر کو ہی مقدسہ ٹریزا کا یوم یادگار، کلکتہ کی مقدسہ ٹریزا کا یوم یادگار منایا جاتا ہے۔ یہ کار خیر کا مطلب ہوتا ہے، کار کہتے ہیں کام کو اور خیر کہتے ہیں بھلائی کو۔ جیسے کسی کو کہیں کہ بھائی خیر پا دے، یعنی کہ بھلائی ڈال دے، بھلائی بھلا کر دے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ کار کا مطلب ہوتا ہے
کام اور خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلائی. آج پوری دنیا میں بھلائی کے کاموں کا دن منایا جا رہا ہے، نیکی کے کاموں کا دن منایا جا رہا ہے. اور کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ مقدسہ ٹریزا جس نے پوری زندگی بھلائی، اچھائی، نیکی کے کام کیے، آج عالمی سطح پر دن بھی وہ منایا جاتا ہے اور آج ہی ان کے یوم یادگار کو منایا جا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ مقدسہ ٹریزا کی شفاعت کے ذریعے سے وہ خاندان، وہ لوگ، وہ بھائی، وہ زندگیاں، وہ بنی ہوئے انسان جو نیکی اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، خدا انہیں برکت دے. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں، آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے پہلے خط سالانیکیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ جس طرح مسیح مر گیا اور جی اٹھا، اگر میرا اور آپ کا ایمان زندہ خدا کے بیٹے کی سناسری پر ہے تو ہم بھی اس میں اگر مر جائیں گے نا تو پھر ہم اسی طرح جی بھی اٹھیں گے. اور وہ وقت کب ہوگا جی اٹھنے کا؟ جب میرا خدا باتوں پر آئے گا. ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اگر زندہ ہوں گے تو اڑ کر، اور اگر ہم سوئے ہوں گے تو قبروں سے نکل کر قبروں کو پھاڑ کر خدا کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. اور کلام میں مقدس پالوس رسول نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ بھائی چور کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. مقدس پالوس رسول نے ہمیں عیاں کر دیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، کلام کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ باتوں پر آئے گا، وہ آنے والا ہے. تو آنے کے لیے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ تیاری کرنی چاہیے. بھائی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جس طرح کہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے بائبل میں، خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ چور کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کب آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ابن انسان بھی آئے گا. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیار رکھنا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ خدا باتوں پر آئے گا، اپنا تخت لگائے گا، اور جو اچھے ہوں گے وہ اڑ کر خدا کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. آج کی انجیل پاک میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کفرنہوم کے عبادت خانہ میں ہیں. وہاں پر جب تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دینے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کی تعلیم سے کہ اس کی تعلیم جو ہے با اختیار ہے، وہ جو کہتا ہے، حکم کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اختیار والی تعلیم. جب یہ باتیں سن کر لوگ حیران ہو رہے ہیں تو وہاں پر ایک اور بھی ہے جس کے بارے میں کہا، عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں شیطان کی ناپاک روح تھی. بھائی عبادت خانوں میں اکثر اوقات شیطانی روحیں بھی آ جاتی ہیں. بائبل تصدیق کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس کے اندر ناپاک روح تھی، شیطانی روح تھی. بھائی ہم ہی انسان ہیں جو نا، ہمارے اندر ہی شیطان آ جاتا ہے، ہمارے اندر ہی بھگوان آ جاتا ہے. بھگوان ہمارے اندر تب ہے، خدا ہمارے اندر تب ہے جب ہمارا روح کیا ہے؟ پاک ہے. جب ہمارا روح ناپاک ہوتا ہے تو ہمارے اندر کون ہے؟ شیطان ہے. تو دیکھیں شیطان کی صورت میں بہت سارے عبادت خانوں میں بھی آتے ہیں، اور انسانی صورت میں بہت سارے لوگ عبادت خانوں میں بھی آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو خدا کا روپ لے کر عبادت خانوں میں آتے ہیں. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، خدا یسوع مسیح کو اس نے پہچانا. اس نے کہا کہ اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا گان ہے؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے. بھائی ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، وہ شیطانی روح تھی، اس نے پہچان لیا کہ یسوع ناصری ہے. ہم خدا کے گھر میں آ کر نہیں پہچان پاتے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا کیا گیا ہے، ہمیں نیکی بلائی کے کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں جو خدا کو پسند ہے. خدا کو پسند تو یہ ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگتا ہے اسے دے دے. اگر کوئی تجھ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کوس چل تو اس کے ساتھ 2 کوس جا. خدا کو یہ پسند ہے کہ اگر کوئی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا کرتا دے تو اسے کیا کر اپنا چوغا بھی دے دے. خدا کو تو یہ پسند ہے. ہم ان کاموں کو کرنے سے قاصر ہیں. جس طرح شیطانی روح نے جو ایک شخص کے اندر تھی، اس نے خدا یسوع مسیح کو پہچان لیا. ہم خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے. آئیں آج کے کلام کے مطابق مسیح خدا نے میرے عزیز بہنوں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، پہچانیں. اور سب سے بڑا جو میں یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کلکتہ کی مقدسہ ٹریزا کا یوم یادگار منایا جا رہا ہے. آج عالمی سطح پر کار خیر کا دن منایا جا رہا ہے، بھلائی کے، نیکی کے کاموں کا دن منایا جا رہا ہے. تو آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی درس دیتے ہیں، اگر میرے اندر کلام کے مطابق کوئی ایسی روح ہے جو دوسروں کا بھلا کرتی ہے، برا کرتی ہے، بھلا نہیں کرتی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی اس شیطانی روح کو ختم کر کے بھلائی اور نیکی کے کاموں کے لیے اکسانا چاہیے، تاکہ ہم خدا کے
بیٹی اور بیٹیاں کہلا سکیں اور جگہ بجگہ اس بات کا پرچار کر سکیں کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں جو امن اور صلح اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ آئیں ہم امن اور صلح اور سلامتی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک لانے والے بنے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔